الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بدو کے ایک دیہاتی کے پاس سے گزرا۔ اس کے پاس ایک بکری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ 3 درہم میں بیچنا چاہتے ہو؟ اس بدو نے قسم کھا لی، کہنے لگا واللہ میں یہ بکری نہیں بیچوں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ میں نہیں بیچوں گا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ بیچ دی۔ میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا۔ آپ نے فرمایا باع آخرتہ بدنیاہ، اس نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالی ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ جو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، اس میں ہمارے لیے سبق بہت بڑا ہے۔ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نفع کا سودا کرے۔ ہم تاجر ہیں تو کوئی بھی تاجر ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالے۔ ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کا سودا کرے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک تاجر وہ ہے جو صرف دنیا کے مال کو دیکھتا ہے، آخرت کی طرف اس کا دھیان نہیں، اور ایک وہ تاجر ہے جو آخرت کو مد نظر رکھتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کامیاب تاجر کون ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنی تجارت کی وجہ سے آخرت سنوار لے، اور ایسا تاجر جو بظاہر تو یہ اپنے آپ دل میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کا بڑا مال کما لیا ہے، دنیا کا بڑا نفع حاصل کر لیا ہے، اگر دنیا کے نفع کی خاطر اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی تو یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ انسان عقل مند وہ ہے جو آنے والے وقت کو مد نظر رکھتا ہے۔ ہم آنے والا وقت صرف اپنی زندگی کا دیکھتے ہیں، اگلے سال کیا کریں گے، ہماری یہ دکان کتنے سال چلے گی، ہمارے بچوں کے لیے اس میں سے کتنا منافع آئے گا۔ ہم ایک چھوٹی سوچ کے تحت سوچتے ہیں، جبکہ بڑی سوچ یہ ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے، کل جب میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گا تو آیا یہ میرے لیے نجات کا باعث بنے گا یا نہیں۔ جو تاجر یہ سوچتا ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، مگر وہ بد نصیب شخص ہے جو اس دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری نظر میں بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی سے بدو سے پوچھا کہ تم یہ 3 درہم میں بکری بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے صرف قسم کھا لی، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں بیچوں گا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے بیچ بھی دی۔ ہمارے کاروبار میں بھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو انتہائی سچا انسان سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ آدمی قسم اس وجہ سے کھا لیتا ہے، اگر کوئی گاہک ہماری دکان پر آئے اور جو اس چیز کا ریٹ ہے اس کی قیمت پوری بتا دے، ایک 10 روپے کی چیز ہے، گاہک آئے اور کہے کہ آپ یہ 10 روپے کی مجھے فروخت کر دیں، ہے بھی وہ اتنے کی، اب یہ دکاندار دل میں سوچتا ہے کہ یہ تو بیچارہ اناڑی لگتا ہے، اسے تو چیز کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس نے آتے ہی چیز کی وہی قیمت بتائی جو اصل ہے، تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے اور پیسے بٹور لوں۔ وہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ 10 روپے کی بکتی تھی مگر میں نے نہیں بیچی، وہ کہتا ہے کہ 15 کی دے دو، یہ 15 کی بیچ دیتا ہے۔ یہ میں کاروبار کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم چھوٹی سی بات پر بھی قسم کھا لیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر کوئی گاہک آئے ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ چیز تو اتنے کی بکتی تھی مگر میں نے نہیں بیچی۔ بعض اوقات اکثر بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دکاندار یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو میں اتنے کی دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ خصوصی رعایت ہے، وگرنہ آج تک میں نے کسی کو یہ اتنی قیمت پر نہیں دی۔ بلکہ بعض تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں گھاٹا کھا کر جتنے کی آئی ہے اس سے کم پر آپ کو دے رہا ہوں۔ کاروبار میں تو یہاں تک بھی چلتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف بھی ہوگا کہ جتنے کی اس کی قیمت خرید ہے اس سے بھی کم پر دے دے، مگر صرف ایک گاہک کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ جتنے کی آئی ہے میں اس سے بھی کم پر تجھے دے رہا ہوں۔ یہ اتنی سی بات اس کی باقی روزی کو بھی حرام کر سکتی ہے۔ یہ آیا کبھی اس کے ذہن میں خیال آیا یا نہیں؟ ہمیں اپنے کاروبار پر اس لحاظ سے توجہ دینی چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک ایک بات سمجھاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، باہر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، باہر کی زندگی میں آپ نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، دھوکے سے کس طرح بچنا ہے، جھوٹ سے کس طرح بچنا ہے۔ اسلام تو ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ اور بعض تاجر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سودا دنیا پہ کیا ہے مگر اپنے سودا کرنے کی بدولت اللہ سے جنت کا سودا کر لیا، یعنی دنیا میں ان کا سودا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انہیں جنت الاٹ کر دی۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ اس دیہاتی نے وہ بکری بیچ دی، حالانکہ قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم یہ بکری نہیں بیچوں گا، اس کے بعد اس نے بیچ دی۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا، آپ نے فرمایا کہ اس نے دنیا کے بدلے میں آخرت تباہ کر لی ہے، اس نے اس حقیر مال کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ فرمائے جو ہماری آخرت تباہ کر دے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔